حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6182۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض کے دوران میں مجھ سے فرمایا، اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا میں زیادہ حقدار ہوں، جبکہ اللہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کی جانشینی سے انکار فرماتا ہے، اور مومن بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6181۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلاسل کے لشکر کے ساتھ بھیجا۔ ذات السلاسل نواحی شام میں ایک پانی کا نام ہے۔ وہاں کی لڑائی جمادی الاخری سن 8 ہجری میں ہوئی۔ وہ آئے آپ کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سب لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ انہوں نے کہا مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے باپ سے۔ انہوں نے کہا پھر ان کے بعد کس سے؟ آپ نے فرمایا عمر سے، یہاں تک کہ آپ نے کئی آدمیوں کا ذکر کیا۔ عباد بن موسیٰ نے کہا ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی، کہا مجھے میرے والد نے محمد بن جبیر بن مطعم سے خبر دی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آنا۔ وہ بولی کہ یا رسول اللہ، اگر میں آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6179۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور ساتھی ہیں، اور تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6172۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے دنیا کی دولت لے لے اور چاہے اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا اختیار کرے۔ پھر اس نے اللہ کے پاس رہنا اختیار کیا۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، یعنی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، اور بہت روئے۔ پھر کہا کہ ہمارے باپ دادا، ہماری مائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ پھر معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے، مال کا بھی اور صحبت کا بھی، اور اگر میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ اب خلت تو نہیں ہے، لیکن اسلام کی اخوت یعنی برادری ہے۔ مسجد میں کسی کی کھڑکی نہ رہے، یعنی سب بند کر دی جائیں، لیکن ابو بکر کے گھر کی کھڑکی قائم رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6170۔